جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جی۔ ایک بہت ہی ضروری ایشو ہے، اس پہ ڈسکس کرنا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی پتہ نہیں کیا پالیسی ہے ڈالرز کے حوالے سے، کہ جو بھی پاکستان میں کوئی آن لائن کام کر رہا ہے اس کا پاکستان میں ڈائریکٹ ڈالر اکاؤنٹ یہاں پر کھول ہی نہیں پا رہا، یعنی کہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کی پیمنٹ ادھر آ نہیں رہی، اور سارے مجبور ہیں دبئی میں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی اکاؤنٹس کھلوانے میں۔ مجھے ابھی اتفاق ہوا جس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے ایک دوست ہے، ان کا بیٹا یہ کام کرتا ہے سافٹ ویئر کا، لیکن اس کو پاکستان میں اس کی پیمنٹ آنے میں اس کو کافی پرابلمز ہیں، اور جو اس کی پیمنٹ ڈالرز میں آتی ہیں یا کسی کی بھی جو ریمیٹنس ڈالرز میں آتی ہے وہ ان کو جو ہے نا یہاں پر پاکستانی روپیز ملتے ہیں، اور وہ بھی بڑا ترسا کے ملتے ہیں، یعنی کہ کسی کا اگر ڈالر اکاؤنٹ ہے اور اس میں ڈالرز آ رہے ہیں تو وہ ڈالر نہیں ان کو مل رہے، اور سارے ہی ڈیپینڈنٹ ہیں دبئی کے یا 2 نمبر کام کرنے کے۔ کسی نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے تو وہ یہاں سے ڈائریکٹ پیسے نہیں بھیج سکتا، وہ بھی اس کو ہنڈی کے ذریعے یا باہر سے پیسے بھجوانے پڑتے ہیں۔ یہ وہ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈالرز کی کمی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کے پیسے یہاں پر آنے ہی نہیں ہیں اور کسی کو جو اس نے بھیجنا وہ یہاں اس کو ملنا ہی نہیں ہے، تو اس نے پھر یہاں بھیج کے کرنے کے ہیں پیسے، اور جو یہاں پر بچے کام کر رہے ہیں جن کے پھر اکاؤنٹس باہر کھلتے ہیں وہ پیسے پھر ڈالرز باہر ہی آتے ہیں، پاکستان میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اس پالیسی کی مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں پاکستان میں ڈالرز اس طریقے سے نہیں آ رہے جس طریقے سے دبئی میں آتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیوں مجبور ہیں اتنے زیادہ کہ ہم لوگ باہر کی کنٹریز میں اکاؤنٹ کھلوانے پہ مجبور ہیں؟ اور اوپر سے ہماری عزت اور ہمارے پاسپورٹ کی عزت یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ دبئی نے ویزے بند کر دیے ہیں، ٹوٹلی بند کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو صرف فیملی کے ساتھ ویزا الاؤ ہے، آپ کی کوئی ہسٹری وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنی دفعہ دبئی گئے ہیں نہیں گئے ہیں، ابراڈ اس کے علاوہ کہیں گئے ہیں نہیں گئے ہیں، بس وہ ریجیکشن ہر بندے کا، یعنی کہ 99.9% جو ویزاز ہیں نا وہ ریجیکٹ ہیں، اسپیشلی جو مینس کے ہیں یا جو بچے اپلائی کرتے ہیں۔ بچوں سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس مین ہو یا کوئی 30 سے ابو ہو، 20 سے ابو ہو، کسی کو ویزا نہیں مل رہا، ایون 60 سے ابو کو بھی ویزے نہیں مل رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں ہماری یہ حالات ہو گئے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم کیوں مجبور ہیں ادھر جانے کے لیے، یا ہم کیوں مجبور ہو رہے ہیں باہر اکاؤنٹس کھولنے کے لیے؟ کہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ پابندی ہیں کہ ہمیں جکڑا ہوا ہے ہر طرف سے اس نظام نے۔ تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اور اسپیشلی وزیر خزانہ صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں سوچیں کہ اکاؤنٹس جو لوگوں کے ڈالرز ہیں ان کو ڈالرز ملنے چاہیے، جن کی پیمنٹس جانی ہیں دبئی کے ذریعے وہ پاکستان سے جانی چاہیے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس بھی آئے، ڈالرز کی بھی یہاں فراوانی ہو۔ پتہ نہیں کس نے ذہن میں ڈال دیا ہے یہ، جس وقت یہ 1998 میں غالباً جب پاکستان میں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اس وقت یہ ڈالر فریز کیے گئے اور اس کے ذریعے لوگوں کو پاکستانی روپیز دیے گئے ہیں۔ اس سے لوگوں کا بھی اعتماد خراب ہوا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی ڈر گئی ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں ہو ہی نہیں رہی ہیں۔ کئی دوست ایسے ہیں جو پاکستان کے باہر سے ڈالرز بھیجتے ہیں، یہاں پر ان کو ڈالر ملتے ہی نہیں ہیں، ان کو پاکستانی روپیز میں پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، ڈالر کو عام کرنا چاہیے تاکہ جو پریشر ہے یہاں پر وہ ختم ہو، لوگ کھلے دل سے اپنا کام کریں۔ چلے جی اس کے بارے میں ذرا دیکھیں۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک اور بھی ہے کہ آپ دبئی والوں سے ذرا بارگیننگ کریں۔ بارگیننگ سے مراد یہ ان سے بات چیت کریں کہ یہ ویزے کیوں بند ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان میں بڑے لوگ ہیں بیچارے جن کی رسائی صرف دبئی تک تھی ٹورزم کے لیے، اور تو وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ ہمارے پاکستانی ٹورزم کا یہ حال ہے کہ ہمارے تمام بارڈرز بند ہیں، کہیں بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں، نہ انڈیا، نہ افغانستان، نہ ایران کے راستے کہیں اور، بلکہ ایون ہمارا صوبہ بلوچستان ہی سیف نہیں ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے ٹورزم کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں اپنی عوام کو قیدی بنا کے اپنے ملک میں رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا جس طرح وہ گلف ہے، پورا ان کا ایک وہ کارڈ ہوتا ہے یا ان کا پاسپورٹ ہے یا ان کی جو آئی ڈی ہے، پورے گلف کے لیے وہ ہے، جدھر مرضی وہ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جسٹ انہوں نے ٹکٹ لینی ہے یا بارڈر کراس کرنا ہے۔ اسی طرح شینجن میں سارے ممالک جو ہیں یورپین سارے آپس میں اکٹھے ہیں، کہیں بھی آپ جا سکتے ہو، کسی ویزے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم غیر محسوس طریقے سے نا اس ملک میں قیدی بنے ہوئے۔ چلیں جی اس کو ذرا شیئر کر دیں، اور اس کا ساری بات بنانے کا لب لباب یہی ہے
کہ اکاؤنٹس جو ہیں پاکستان میں کھلنے چاہیے، جس طرح پیمنٹ آپ کی ریمیٹنس آئی اس طرح ہی آپ کو ملنی چاہیے. تو کہاں جانے ڈالر، یہیں رہنے ہیں پھر. اور ایک بڑی امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے، وہ بھی یہی ہے کہ کئی دوست جو باہر ہیں وہ اپنے آئی فون جو موبائل جو ہیں وہ اپنی فیملی میں کسی نہ کسی کو گفٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کے گفٹ بیچارے کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس میں اپروکسیمیٹلی 2 لاکھ روپے سے زیادہ کا ٹیکس ہے، یہ جو 16 پرو میکس وغیرہ آ رہے ہیں. اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ ظاہر ہے یہ حق صرف امیر آدمی کا تو نہیں ہے. کوئی بندہ اپنی کسی فیملی کو، کسی ممبر کو، کسی عزیز کو دیتا ہے تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو یہ ٹیکس نہ ہو. اگر ہونا چاہیے تو بڑا نامنل سا 5-10 ہزار 15 ہزار 50 ہزار تک کر لیں، لیکن اتنی زیادتی تو نہ کریں.